خواتین اور حضرات دونوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں اس پریس کلب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور جس بلڈنگ میں ہم آج بیٹھے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی حیات محمد خان شیرپور کا تحفہ ہے جو یہ جگہ انہوں نے پریس کلب دی. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج یہی پریس کلب ایک تناور درخت کی شکل میں پاکستان کی کسی بھی پریس کلب سے اگر آگے نہیں ہے تو پیچھے نہیں ہے. ہم لوگوں کا آپ لوگوں سے بہت پرانا تعلق ہے اور وہ تعلق بڑا گہرا ہے کیونکہ یہ تعلق ضیاء الحق کی آمریت سے شروع ہوا اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا ظالمانہ دور کبھی نہیں گزرا اور نہ کبھی آئے گا. اور یہ پریس کے ساتھی تھے ہمارے جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ آمریت کے خلاف جدوجہد میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا. اللہ مغفرت کرے بہت سے ہمارے ساتھی پریس سے وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں, اس دنیا میں موجود نہیں, لیکن انہوں نے بھرپور ساتھ دیا. اس صوبے کی کچھ روایات ہیں. اس صوبے نے بہت بڑی قداور شخصیات, سیاسی شخصیات, ادبی شخصیات, سماجی شخصیات پیدا کی ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے کچھ رہنما اصول چھوڑے, کچھ سیاسی روایات چھوڑی, کچھ ادبی شخصیات ایسی تھیں انہوں نے روایت. یہ وہ صوبہ ہے جس نے عبدالغفار خان باچا خان جیسی مرحوم شخصیت کو پیدا کیا. یہ وہ صوبہ ہے جس نے مفتی محمود جیسی عظیم شخصیت کو پیدا کیا. یہ وہ صوبہ ہے جس نے عبدالبری خان جیسے سیاستدان کو پیدا کیا. یہ وہ صوبہ ہے جس نے حیات محمد خان شیرپور جیسے سیاسی نوجوان کو پیدا کیا. یہ صوبہ وہ ہے جس نے قاضی حسین احمد جیسے لیڈر پیدا کیے. تو یہ تسلسل ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ان سیاسی شخصیات نے جو روایات چھوڑی ہیں صوبے میں اور جو اس ملک کی انہوں نے رہنمائی کی ہے, اور بہت سی اور شخصیات ہیں جو میرے ذہن میں شاید نہ آئیں, تو ان سے میرے بھول جانے سے ان کی کوئی قدر و منزلت میں کمی نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ ان روایات کو قائم دائم رکھنا چاہیے. ہماری ایسی شخصیات تھی کہ انہوں نے اس بر صغیر کی آزادی کے لیے جدوجہد, اگر آج وہ جدوجہد وہ نہ ہوتی تو اس کو آزادی نہ ملتی. پھر جب بھی اس ملک پہ کبھی مشکل دور آئے تو ان لوگوں نے ہماری رہنمائی کی. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے یا مہینے دو مہینوں سے ان عظیم روایات کو پامال کیا جا رہا ہے. سیاست کی بجائے شخصیات پہ بڑے بری زبان
گندی زبان سے باتیں کی جاتی. ہمیں اپنے روایات نے گندی زبان میں گندی زبان کا جواب دینا نہیں سکھایا، اور کبھی بھی ہم ان کے خلاف گندی زبان نہیں استعمال کریں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر اس قسم کی، اور یہ جو تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھیوں کا، پاکستان کے اور بالخصوص اس صوبے کے عوام کو بڑی پریشانی ہے کہ اس صوبے میں، یہ صوبہ بالخصوص جن مشکل حالات سے اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر گزر رہا ہے، اس کے لیے انتہائی سنجیدہ قیادت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو کہ ان مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. ہم اس لیے حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی سیاسی لوگوں نے آپس میں الجھ کر ایک دوسرے کے خلاف گندی زبان استعمال کی ہے تو اس سے غیر جمہوری قوتوں نے فائدہ لیا. آپ نے دیکھ لیا، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کی بنیاد اس شخص نے ایک نظریے پہ رکھی. ہماری پارٹی شخصیت پرستی پہ یقین نہیں رکھتی، ہم نظریہ پرست لوگ ہیں. ہم سے ہمارا لیڈر جدا بھی کر دیا گیا لیکن وہ نظریہ آج بھی زندہ ہے. ہم سے بھٹو کے بعد، ذوالفقار شہید بھٹو کے بعد ہم سے محترمہ بے نظیر چھینی گئی لیکن ہمارا نظریہ اب بھی قائم ہے. ہم سے شہیدوں کی لسٹ اگر دیکھی جائے تو حیات محمد خان چھین لیے گئے، یہ تمام شہید ہیں. ہمیں آج بھی نظریہ ہمارا قائم ہے. حق نواز گنڈا پور ہمارے شہید ہوئے، ہمارا نظریہ آج بھی قائم ہے کیونکہ ہم نظریاتی پارٹی کے ہیں. اس میں بہت بڑی شخصیات پیدا کی، ہم ان کو بہت احترام کرتے ہیں، ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اساس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے. اور ہمیں کیونکہ ہم بڑی مشکلات سے اور عملیت کے جبر سے گزرے ہیں، اس لیے ہم اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ آپ نے کہا ہے ان حدود سے آپ تجاوز نہ کریں. ہم نے آپ کو حکومت کرنے کا موقع دیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت نہ کرنے کا موقع ہم آپ کو دیں، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ طے کر دیا کہ آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے تو پھر آپ حکومت نہیں کر سکیں. آج پیپلز پارٹی کے بھٹو کے جالے بھی زندہ ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے جالے بھی زندہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکن بھی موجود ہیں میدان میں. آپ نے اگر ان کو چھیڑا اور ان کو چیلنج کیا تو پھر آپ کی جگہ یہاں نہیں رہے گی. آپ شخصیت پرستی پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کی پارٹی سے شخصیت ہٹا دی جائے تو آپ کے پاس نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی پروگرام ہے. آپ کی پارٹی شروع ہی شخصیت سے ہوتی ہے اور ختم بھی شخصیت پہ ہوتی ہے. اور اس شخصیت نے 11 سال اس صوبے پہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اس صوبے پہ حکومت کی ہے، سوائے ہمیں رسوائی کے، سوائے ہماری اقتصادی بدحالی کے، سوائے ہمیں ناکامیوں کے اور کچھ نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا صوبہ جو ہے، جو بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کا صوبہ ہے، جس نے بہت عظیم ہستیاں پیدا کی ہیں، جس نے پاکستان کی جدوجہد میں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس صوبے کے حالات خراب ہوں. ان لوگوں نے، آپ مجھے بتائیں، میں چیلنج کرتا ہوں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی مقابلہ کرتے ہیں، آپ ہمارے منشور کو تنقید کریں، ہماری پالیسیز پہ تنقید کریں. ہم یہ نہیں کہیں کہ کس کی کتنی بڑی مونچھیں اور کتنے بڑے بال ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، ہم ان کی پارٹی کے متعلق کہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس قسم کے لوگ پختو متعلق جبریل چارہ ڈزے نہ کہیں، ہمیں پتہ ہے.
یہ شخصیت پرستی جب پارٹی پہ چھا جاتی ہے تو وہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے دوسرے لیڈروں کو گالی گلوچ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم گالی گلوچ نہیں کریں گے، ہم نظریے سے مقابلہ کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا اس ملک میں جب بھی امریت آئی، ہمارے لیڈر تو پھانسی ہو گئے، ہمارے لیڈروں کو تو بموں سے اڑا دیا گیا۔ ہم نے تو مجھے کہ آپ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اس ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جس کی باقاعدہ 1 سال تک 2 سال تک منصوبہ بندی کی گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس ملک کو ایک سانے سے دوچار کیا اور جمہوریت کو کمزور کر دیا۔ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو آج جس کو یہ کہتے ہیں کہ سویلین مارش، انہوں نے مارشاء اللہ دیکھا نہیں ہے۔ ان کو تو صبح پکڑتے ہیں، دوپہر کو جو ہے تو ہائی کورٹ چھوڑ دیتی ہے۔ ہم تو 4 سال جیلوں میں رہے، ہمارے تو کوئی گھر والا بھی رابطہ نہیں کر سکتا۔ جوڈیشری بالکل ایسی تھی جیسے کہ وہ ہنستے تھے ہم پہ، کوڑے کھائے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اس صوبے کے حالات خراب۔ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بھی، ہمارے پاس بھی عہدے رہے ہیں، اس سے بڑے عہدے رہے ہیں، اور ہم نے کبھی عہدوں کے احترام میں کمی آنے نہیں دی۔ ہر عہدے کا ایک اپنا احترام ہی ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ANP اور پیپلز پارٹی کے ایک زمانے میں بہت خراب تعلقات تھے، تو مجھے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کہا، پیغام بھیجا، میں اس وقت اسپیکر تھا صوبہ اسمبلی، کہ میری میٹنگ ولی خان صاحب سے کرا، تو میں ان سے ملنے آؤں گی۔ میں نے جب ولی خان سے کہا تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کی، میں خود جا کر اس سے ملوں گا۔ یہ ہماری روایت۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنا پروگرام بتائیں کہ آپ نے صوبے کے لیے کیا پروگرام رکھا ہے۔ کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے گالیوں کے۔ جب حکومت میں ہوں تب بھی گالیاں، جب اپوزیشن میں ہوں تب بھی گالیاں۔ ان کے پاس اور کوئی گالی گلوچ پارٹی ہے۔ میں اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے بھی گزارش کروں گا کہ پیپلز پارٹی ایوانوں میں نہیں پلتی۔ آپ پیپلز پارٹی کو محلوں میں لے جائیں، بازاروں میں لے جائیں، کسانوں کے پاس لے جائیں، فیکٹریوں میں لے جائیں۔ پیپلز پارٹی گورنر ہاؤس میں نہیں بن سکتی۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے صوبائی صدر سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ آگے ہوں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ ہمارے صوبائی صدر ہیں۔ آپ نکلیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ فکری طور پر اور تنظیمی طور پر منظم کریں۔ اور ہمارا یہ چیلنج ہے کہ دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں کہ PTI یہ صوبے میں کیسے الیکشن جیتی، یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ ہم سیاست کا مقابلہ سیاست سے کریں گے۔ ہمارے پاس بہتر پروگرام ہوگا، ہمارے پاس غریبوں کا پروگرام ہے، ہمارے پاس فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کا پروگرام ہے، کھیتوں میں کام کرنے والا پروگرام ہے، اور ہماری تاریخ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے صرف، اور یہ دیکھیں یہ تو بہت بڑے ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ پشتون کلچر اور سرائکی کلچر کا سنگم ہے۔ ادھر سے بھی میٹھی زبان ہے، ادھر سے ہی میٹھی زبان ہے، یا آپ نے کڑی زبان کے ادھر سے سیکھی۔ آپ کے صوبے نے، آپ کے علاقے نے تو بہت بڑے بڑے
لوگ پیدا کیے ہیں. آپ کا اپنا خاندان بڑا اچھا خاندان ہے اور اس کے ہم کافی عزت کرتے ہیں, آپ کی بھی عزت کرتے ہیں. آپ گالی گلوچ کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو چاہیے کہ صدرن علاقہ جو ہے وہ بڑا انڈر ڈیولپڈ ہے. ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں جتنے میگا پروجیکٹس اس ایریا میں ہوئے ہیں صدرن ڈسٹرکٹس میں, وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. میں نے 2 سال کی گورنری میں خوشحال گڑھ برج بنایا ہے. میں نے فاٹا یونیورسٹی کوہاٹ میں بنائی ہے. میں نے کوہاٹ میں 200 بستروں کا اسپتال بنایا تھا. ہم نے کوہاٹ میں KDA بنایا ہے. ہم نے کوہاٹ میں اسٹیڈیمز بنائے ہیں. ہم نے کوہاٹ میں ملیں قائم کی ہیں روزگار کے لیے. ہم نے ہمارا ٹنل کا ہمارا منصوبہ ہے, کوہاٹ ٹنل کا. گورنمنٹ یونیورسٹی تو ان کے علاقے کے رائٹ چشمہ رائٹ بینک کینال اور یہ تمام ہمارے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے کے, اور اس کی ایک متواتر وہ ہے. کوہاٹ کو گیس میں نے دی ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں. ہم نے تو تعمیری کام کیے ہیں, ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دی. اس لیے میں آپ لوگوں کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ہر منصوبے میں, اس ہر کام میں جس میں کہ صوبے کی بہتری ہو, ہماری پارٹی مکمل طور پر تعاون کرے. اس وقت ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. ان کو دہشت گردی کا, ہم نے نوجوان فوجیوں کے, میں جب گورنر تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر دوسرے دن 3 4 افسروں کی لاشیں اٹھاتے. یہاں کی پولیس کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں. ہر دوسرے دن, تیسرے دن, ایک دن میں 10 جنازے بھی ہم نے اٹھائے. تو ہم اس صوبے میں دوبارہ بدامنی نہیں چاہتے. یہ لوگ دوبارہ بدامنی چاہتے ہیں اور یہ انارکی چاہتے ہیں. یہ انقلابی پارٹی نہیں ہے, یہ انارکسٹ پارٹی ہے. جب کوئی انقلابی پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس پروگرام ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ان کے پاس کیا پروگرام ہے سوائے اس کے کہ ادھر پہلے ولایتی مرغیاں کھاتا تھا, اب وہ دیسی مرغیاں کھا رہا ہے اور باڈی بلڈنگ کر رہا ہے. اور کیا پروگرام؟ ہمارے تو اتنا بڑا لیڈر تھا, اس کو تو 8x8 کے کمرے میں رکھا تھا. ان سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگے, اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا. یہ تو ابھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بات کرے. جس کے خلاف یہ جدوجہد کر نکلے, اب انہی سے کہتے ہیں مجھے بات کرنی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں اب سیاسی لوگ ہیں, آپ سمجھدار لوگ ہیں. پاکستان میں کوئی عامل بغیر سیاسی قوتوں کی امداد کے نہیں آیا. آپ 77 کی مثال لے لیں. اگر سیاسی پارٹیاں آمریت کا ساتھ نہ دیتی ہیں تو بھٹو صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا. آپ اس کے بعد کے جو بھی ماشاء اللہ کے جو آپ اس کا ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق اور ضیاء الحق کے بعد جو ہے تو مشرف کی بات بھی کرنی. ہم نے آمریت کو ڈپلومیسی سے ختم کیا مشرف کے زمانے میں, اور اس کا کریڈٹ آصف علی زرداری کو جاتا. آمریت سے ہم نے پھر جمہوری کی طرف قدم بڑھایا. اب بھی ہم حکومت میں نہیں شامل, اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنیں, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی ناکام ہو. اور پیپلز پارٹی کے ورکر تو یہ بھی اب بھی ان کا تو یہی فیلنگ ہے کہ یہ گورنری اور یہ پریزیڈنسی چھوڑ دیں, عوام کے پاس ہیں, پیپلز پارٹی کو آرگنائز کریں تاکہ ہم عوام کے لیے کوئی کام کر سکیں. گورنر کا عہدہ اور پریزیڈنٹ کا عہدہ اور اسپیکر کا عہدہ یہ غیر سیاسی عہدے ہیں, اس میں آپ پارٹی کے لیے کام نہیں کر سکتے. جب مجھے اسپیکر بنایا جا رہا تھا تو میں نے انکار کیا اپنی پارٹی سے. میں نے کہا میں اسپیکر نہیں بنتا. میں اس لیے نہیں بنتا کہ میں پھر پیپلز پارٹی کے لیے کام نہیں کر سکوں گا.
اور اس کا انجام یہ تھا کہ جب میری ٹرم ختم ہوئی تو مجھے اپوزیشن نے کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ اسپیکر بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بڑی مہربانی, میں اپنی پارٹی کے ساتھ اچھا ہوں. آپ اسپیکر کے عہدے کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہر عہدے کی آپ نے بے توقری کی. آپ نے اپنے پریزیڈنٹ کو وہاں سے بلا کر زمان ہاؤس میں آپ ان سے دستخط کرواتے تھے. آپ نے صدر کے عہدے کی بے حرمتی کی. آپ نے اسپیکر کے عہدے کی بے حرمتی کی. آپ نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی. اب آپ کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں 3 چیزوں پہ, اخلاقیات پہ, وہ میں چھوڑتا ہوں آپ کے لیے, کیونکہ ہم کسی کی ذاتی زندگی پہ سیاست میں کرٹیسزم نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں, وہ کہتے ہیں میں 20 سال انگلینڈ میں رہا ہوں. تو آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ وہاں کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے. وہاں کی شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے اپوزیشن میں. ان کے پاس یہ کہتے ہیں میرے وقت میں 6% وہ گروتھ تھی. آپ کے پاس تو وزیر خزانہ ہی نہیں تھا. ہمارا جو بھگوڑا تھا اس کو آپ نے اپنا وزیر خزانہ بنایا, اور جو آپ کا وزیر خزانہ تھا وہ آپ سے بھگوڑا ہو گیا. سوری, اب بھی ان کے پاس کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے. اس صوبے میں جو تھا, جو قابل آدمی تھا, اس کو ہٹا دیا ہے, تیمور خان کو. اور میرے جیسے ان پڑھ آدمی کو دیکھیں, ہر آدمی ان پڑھ ہوتا ہے جو کہ دوسرے کا سبجیکٹ. اب میں ڈاکٹری تو نہیں جانتا, لیکن ڈاکٹر وکالت نہیں جانتا. تو نہ ان کے پاس کوئی سسٹم ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ بتائیں آج چیلنجز ہمارے اقتصادی ہیں, ان کے پاس کیا الٹرنیٹ پروگرام ہے؟ کو بتائیں تو صحیح نہ قوم کو کہ ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, ہم نے غربت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. نہ ان کے پاس کوئی فارن وہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی. جماعت اسلامی ایک چھوٹی سی جماعت تھی, اور جب میں اسپیکر تھا تو سب سے زیادہ تیاری وہ کر کے آتے تھے. بات یہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹی کو جب تک سیاسی طور پر منظم نہیں کریں گے, اس ملک میں عملیت آتی رہے گی. اور ہم اپنے قیادت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ ہم زیادہ جمہوری انداز سے اپنی پارٹیوں کو چلائیں. ہم پارٹیوں کو فکری طور پر منظم کریں. یہ جو جولاکی باقیات ہر پارٹی میں گھسی ہوئی ہیں, ہمیں ان کا ادراک ہونا چاہیے. وہ ہمیں اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں اجازت دیتے. اور اب انہوں نے چیلنج کیا ہے, ہم یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے, ان کو ہم بتاتے ہیں ہمارے پاس نظریہ ہے. ہمارے پاس اس ملک کی پیپلز پارٹی کے وجود کی 3 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ہمارا جمہوریت پہ مکمل یقین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, یہ ہماری پارٹی کا پہلا اصول ہے. دوسرا یہ کہ ہم سوشلسٹ اکانومی پہ بلیو کرتے ہیں, پروگریسو سوشلزم کر لیں گے, حالات کے مطابق ڈھال لیں گے, لیکن ہمارا جو مرکزی نقطہ ہے وہ عوام اور غریب عوام کی بہتری ہے. ہمارا تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مالک جو ہیں وہ اللہ کے بعد عوام ہیں. ہمارے ملک میں کوئی شخصیات نہیں ہیں, عوام جو ہیں, پیپل آر the custodian and the people are the owner of this country. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور ہم چوتھی جو ہماری جو مذہبی وہ ہے کہ ہم اس اللہ پہ یقین کرتے ہیں جو رب العالمین ہے, جو سب کا رب ہے, جو غریب کا بھی رب ہے, امیر کا بھی رب ہے, ہندو کا بھی رب ہے, سکھ کا بھی رب ہے, ہر مذہب کا رب ہے. ہم انسانیت پرست ہیں, ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک علم یہ آپ دیکھ لیں گے بہت جلد. ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے توانائی, وہ کہتے ہیں کہ ان کا شکریہ کہ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہیں کہ نوجوان آگے آئے, لیکن ہم نے سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اب نوجوانوں کو جگانا پڑے گا, اور ہم پیپلز پارٹی کو دوبارہ اس صوبے میں منظم کریں گے, آرگنائز کریں گے, فکری طور پر بھی اور آرگنائزیشن طور پر, جمہوری انداز میں. اپنے پارٹی کے مرکزی جو ہمارے پرنسپلز ہیں
اس کی بنیاد پر ہم پارٹی کو چلائیں گے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں بہت جلدی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہی جو بنیادی اصول ہیں یہی اس ملک کے پرابلم حل کر سکتی ہیں. وی ہیو اے میکینزم. صرف خواہشات سے ملک نہیں بدلتے، اس کے لیے آپ کو کوئی میکینزم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں متواتر جمہوری عمل ہو، اور صرف جمہوری عمل آپ بلا انتخابات نہ مانے. میں لیڈروں کو بھی کہتا ہوں آپ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لائیں، آپ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی انتخابات کریں، ہر سطح پہ انتخابات کریں. ہم اس صوبے میں ابتدا کرتے ہیں اور ہم پارٹی کو جمہوری انداز میں آرگنائز کریں، پارٹی کے منشور کے مطابق، پارٹی کے فلسفے کے مطابق آرگنائز کریں. یہ پارٹیاں صرف جمہوریت کے نام پر آپ جمہوریت اگر آپ کی سیاسی پارٹیاں جمہوری انداز میں چلیں، سب پارٹیوں کو میں یہ کہتا ہوں، تو اس ملک میں کسی کا باپ بھی امریت نہیں لا سکتا. جب آپ خود جمہوریت نہیں کرتے، جب آپ وائلیشن کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی بار بار جمہوریت کے اصول، آپ نے دیکھیں یہ شخصیت پرستی کا یہ ہے عالم ہے کہ اس وقت اس پارٹی کا جو سربراہ کون ہے اس کا تو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، اور میرے خیال میں اسد قیصر کو اس لیے کھوٹے لائن کیا ہوا ہے کہ اسے ریزائن دیا کیونکہ وہ وائلیشن نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے کی اور وہ ڈر گیا. وہ سوروں کے گرد لگ گیا جو سوری ہے جس نے کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. جب آپ سویلین لوگ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کریں گے تو پھر فوجی کیسے نہیں کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ بھٹو صاحب کی قربانی کا، بے نظیر کی قربانی کا، اور جو باقی ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں ان کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم اس پارٹی کو دوبارہ ریوائیو کریں. اور اگر وہ پارٹی ریوائیو ہو گئی تو وہ پھر آپ لوگوں کی پارٹی ہوگی، جرنلسٹ کی پارٹی ہوگی، کسانوں کی پارٹی ہوگی، مزدوروں کی پارٹی ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب بھی ہوں گے. میں ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ اقتصادی، دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر، ان معاملات پہ توجہ دیں. ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ورنہ اور ہم اپنی پارٹی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ محلوں سے نکلیں، محلوں سے نکلیں، محلوں میں چلیں، تب جا کر پیپلز پارٹی اس قوم کے مسائل کو حل کر سکتی ہے. ورنہ یہ جو ایوانوں والی پارٹیاں ہیں، اس کو اگر پیپل پارٹی نے ایوانی پارٹی کے طور پر یہ کام کرے گی تو نہ اس ملک کے مسائل حل ہوں گے اور نہ اس ملک میں کوئی بنیادی تبدیلی آ سکتی. میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھی اگر کچھ بات کرنا چاہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بیرسٹر مسعود کوثر صاحب، دل نواز خان، خواجہ یاور صاحب، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری رضا اللہ خان، خالد اچر صاحب، اور میڈیا کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری صوبے کے طاہر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس نے یہ اہتمام کیا. ساتھ ذوالقرنین صاحب آئے ہوئے ہیں، اسٹڈی سرکل امرجیت صاحب ہیں، ٹیچرز کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، اپنے اختر جبار خٹک وغیرہ آئے ہیں، کوارڈ سے ساتھی. بیرسٹر صاحب نے تو بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن میں عوامی سطح پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں سیاسی قوتوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کو یہ پتہ ہے کہ پہلے بھی پی ٹی آئی کو بنانے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ کا کردار تھا، اور اس کا خیال ہے کہ اقتدار میں لانے کے لیے اور اس کو ختم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ ہی، جس طرح بیرسٹر کا ہے، کسی کا زیادہ رول ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. ہم بنیادی طور پر ہمارا عوام سے تعلق ہے، اور 55 سال ہمیں بھی اسکول لائف سے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، محترمہ کے ساتھ ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے، ساتھی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت بڑا جاگیردار تھا، اس کا والد سر شاہ نواز بھٹو بہت جاگیردار تھا بڑا، لیکن انہوں نے جاگیردارانہ نظام سے بغاوت کر کے، وہ 22 خاندان کے سوچ و فکر کی بات کرتا تھا کہ یہ پاکستان کے دشمن سب سے بڑے جو قابض ہیں ایوب خان کے دور میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مل کر پیسہ بنایا ہوا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں جو یہ کھرب پتی لوگ ہیں جن کے اثاثے بیرونی ملک میں بھی ہیں اور اندرونی ملک میں بھی ہیں، اور یہ پارلیمانی بیٹھے ہوتے ہیں اور اس ملک پر ان کا قبضہ ہے، پھر وہ ارب پتی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور پاکستان کے سیاست میں خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت جو لوگ ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایشوز جو پاکستان کے ہیں یہ 9 مئی اور 8 فروری کا نہیں ہے، کہ 9 مئی کو کیا ہوا ہے اور 8 فروری کو کیا ہوا، فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے کیوں نہیں۔ اس ملک میں تو بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں تھنک ٹینک میں ہم اختر علی شاہ صاحب نے منعقد کیا تھا، کے پی میں تو یہ صورتحال ہے خیر مختلف ہے کہ 10% سے بھی کم ہمارے وسائل ہیں۔ ہم سب مرکز حکومت پر یا پی ٹی آئی نے جو تحفہ میں دیا ہے پچھلے 10-11 سال میں جو اربوں روپے قرض لیے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کچھ پروگرام نہیں ہے ان کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے وہ ساتھی جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا جرنیل کہتے ہیں، چاہے سرمایہ دار جاگیردار ہیں، چاہے پیپلز پارٹی یا کسی پارٹی میں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارا کیٹیگوریکلی کلیئر کٹ یہ سوچ ہے کہ ان میں عوام میں آنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے تو جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ اور لوگوں کے لیے بھی سوچیں، صادق اور امین بنیں، سچ بولیں اور حق کی بات کریں۔ اور پاکستان میں طبقاتی مسئلہ ہے، 2.60 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ اس کے دشمن کون ہیں؟ ہم بھی ہیں، مڈل کلاس والے، اور خاص کر یہ بڑے جو جن کی تعداد ہزاروں میں لاکھوں بنتی ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں، ساری زندگی اپنے لیے گزارتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، لوفریاں کرتے ہیں، چاہے سول ملٹری بیوروکریسی ہے، چاہے پولیٹیشین ہے، چاہے سرمایہ دار جاگیردار ہیں۔ پیپلز پارٹی کو جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا ہے، ہم ایکٹنگ پریزیڈنٹ بادشاہ صاحب سے بھی کہتے ہیں اگر میدان میں نکلو ہم تیار ہیں، کیونکہ ہم نے زندگی پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے، ورنہ ہم نکلیں گے، ہم کارکنوں میں جائیں گے، ہم مزدوروں میں جاؤں گے، ہم عوام میں جائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری ٹیم ہے، نظریاتی ٹیم پیپلز پارٹی کا، جن کے دامن داغدار نہیں ہیں، جو اس میں انشاءاللہ کرپٹ ایلیمنٹ آپ نہیں دیکھیں گے کہ وزیر بن کر کمرہ باز تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس خیر پختونخوا میں جب سے سر کر رہا ہوں اتنا ایماندار منسٹر میں نے نہیں دیکھا کہ 2 مرتبہ وزیر رہ کر موٹر سائیکل پر اس کو اجرتی قاتل سے قتل کیا ہو۔ اس لیے میں آخر میں صرف یہی میری درخواست ہے جرنلسٹوں سے بھی، عوام سے بھی، کہ ہمیں ایشوز کی پالیٹکس کرنی چاہیے۔ یہ ذاتی سے کہ میں تمہیں باہر نکالوں گا، ایک کہتے ہیں میں بڑا بدماش ہوں، دوسرے کہتے ہیں میں آپ کو باہر پھینکوں گا، یہ سیاست ختم کریں۔ لوگوں کے گھروں میں کھانے نہیں ہیں، بل کے پیسے نہیں ہیں، گیس کے پیسے نہیں ہیں، لاکھوں بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، دہشت گردی ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں بڑے سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ہمیں عوام نے پیپلز پارٹی سے بالا تر ہو کر ہم نے کام کرنا ہے، ہمیں صرف پیپلز پارٹی تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یا غیر سیاسی لوگ ایماندار صاف ستھرے جہاد کا آغاز کریں ان عناصروں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہوا ہے۔ سچ بولیں، سچ بولیں، سچ بولیں، اور عوامی جمہوری انقلاب، عوامی راج قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ 45-47 والا چکر ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں عوام کا مینڈیٹ پر لانا پڑے گا، اور یہ جو نفرتیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، میں پیپلز پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان اور تمام پولیٹیکل قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے، اور یہ فارمیشن کمانڈرز، سول بیوروکریسی اور تمام پولیٹیکل مل بیٹھ کر اس ملک کو کلیکٹیولی چلائیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، ذاتی انا اور میں والی سیاست چھوڑیں، ہم والی سیاست کریں، پاکستان کو ایک طاقتور جمہوری فلاحی ریاست بنائیں، نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ نہ بنائیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔